الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں نماز کے متعلق کچھ ضروری احکام بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔ بچہ کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ نماز خالص عبادت بدنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے، البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو پھر ادا کیا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف سے دے تو امید ہے کہ قبول کیا جائے گا۔ فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہی ہے، اور سبب ظاہری وقت ہے کہ اول وقت سے آخر وقت تک جب ادا ہو جائے گی اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جزء باقی ہے، لیکن بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو یہی اس کا اخیر سبب ہے۔ تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوش میں آیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہوئی، یا سبی بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ اور جنون اور بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو مستغرق نہ ہو تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے، نماز فرض ہے، قضا پڑے گا۔ نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب آخر وقت میں بالغ ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر پڑھے۔ یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ اول وقت میں قبل ارتداد نماز پڑھ چکا ہو۔ نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ پڑھے، اور اگر طلوع فجر سے بیشتر آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ اس سے چاہیے کہ اسی ٹائم اٹھ کر وہ نماز عشاء کی نماز پڑھے۔ کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی اور آخر وقت میں کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مثلا آخر وقت میں حیض و نفاس ہو گیا، یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں ہے، مگر جنون اور بے ہوشی میں شرط ہے کہ علی الاتصال 5 نمازوں سے زائد کو گھیر لیں، ورنہ قضا لازم ہوگی۔ یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، بعد نماز معلوم ہوا کہ وقت ہو گیا تھا تو نماز نہ ہوئی۔ اس کے بعد نماز کے اوقات کے بارے میں کچھ ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک فجر کا ٹائم ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب، پورب یعنی مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر شمالاً جنوباً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض نے لکھا کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے، صحیح وہ ہے جو بھی بیان ہوا ہے۔ مختار یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سفیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو، اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائی طلوع کا اعتبار کیا جائے۔ صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ
18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ رہ جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے، خصوصاً جون جولائی میں، اور جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں، اور مارچ و ستمبر کے آخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر چھوڑے، اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے۔ بعض ناواقف سورج نکلنے سے 2-پونے 2 گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعد دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہو اور نہ نماز۔ بعضوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں۔ ماہ جون جولائی میں جبکہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی، ان دنوں میں البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے۔